دوستو، کیا ایران اور امریکہ اسرائیل کے درمیان جنگ بند ہونے والی ہے؟ جی ہاں، یہ جنگ بند ہو سکتی ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ پیوٹن بھی اب جنگ بندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایران کو مکمل طور پہ تباہ نہیں کرنا چاہتے، پرٹیکولرلی ان کے سویلین انفراسٹرکچر کو، یعنی ان کے آئل کے ریسورسز کو اور ان کی آبادی، ہاسپٹلز کو، یا ان کی یونیورسٹیز کو، یا ان کے برجز کو۔ ملٹری پاور جو ہے ایران کی، وہ اس کو کافی ڈیگریڈ کر چکے ہیں اور اگلے 10-15 دن میں اور زیادہ اس کو نقصان پہنچا دیں گے۔ اور ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ایران کے پاس جو یورینیم انریچڈ آلریڈی موجود ہے 60%، وہ رشیا اس کو اپنے کنٹرول میں لے لے اور ایران یہ کام بند کر دے، اور امریکہ کو یہ موقع فراہم کرے کہ وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہو جائے، اس کو فیس سیونگ دے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو نئے امام مجتبیٰ خامنہ ای صاحب، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کافی زخمی ہوئے ہیں، وہ کیا پوائنٹ آف ویو اپناتے ہیں۔ ان کا جو بیان جاری ہوا ہے وہ تو کوئی صلح والا ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ ان کے بیان کے بعد ارد گرد کے ملکوں کے اوپر حملے بڑھ گئے ہیں اور فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن جنگ میں یہ اتار چڑھاؤ چلتے رہتے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس جنگ کو اپریل میں بند کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ کافی شرائط مان لے، اس حکومت کی جو بھی شکل ہے وہ بے شک چلتی رہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران کے درمیان جو ٹینشن ہے وہ بھی چلتی رہے گی۔ ہو سکتا ہے وقتاً فوقتاً اسرائیل ایران کے اوپر حملے بھی کرتا رہے یا ایک دوسرے کے خلاف ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرتے رہیں، لیکن اوورآل جو جنگ کی فضا بنی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ عرب ممالک بھی یہ چاہتے ہیں۔ پھر ایران کو اس قدر اب نقصان پہنچ چکا ہے کہ وہ اگلے 10 سال تک کوئی طاقتور ملک کے طور پہ سامنے نہیں آ سکتا، اور اقتصادی حالات اس کے خراب ہیں، اور لوگ سفر کر رہے ہیں۔ تو عرب ممالک ہوں، صدر پیوٹن ہوں، چائنا ہو، پاکستان ہو، سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ کسی طرح بند ہو جائے، کیونکہ گلوبل اکانومی کو بھی یہ نقصان پہنچا رہی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اس جنگ کی شکلیں بہت بھیانک بھی ہو سکتی ہیں، اور جس کا نقصان نہ صرف ایرانی موجودہ حکومت اور اس کی فورسز کو ہوگا، بلکہ ایرانی عوام بھی شاید اس کا شکار ہوں۔ تو بہتر یہی ہے کہ یہ حکمران ہمارے اس ریجن کے یا بین الاقوامی جو پاورز ہیں وہ اس میں انٹروین کریں، سلامتی کونسل اس میں انٹروین کرے اور جنگ بندی ہو جائے۔ شاید کانفیڈنس بلڈنگ تو بہت دیر تک بعد ہو، لیکن کم از کم سیز فائر ہو جائے۔ لیکن سیز فائر تو ہم دیکھتے ہیں رشیا اور یوکرین کے درمیان بھی نہیں ہو سکا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی بارگین بھی ہو جائے کہ یہاں امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر ہو، ادھر رشیا اور یوکرین کے درمیان بھی سیز فائر ایگری ہو جائے۔ تو ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے، لیکن حالات اچھے نہیں ہیں۔ اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔